بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سید سیستانی دامت ظلہ العالی کے درس خارج ہیں، اور ان کی جو درس خارج تقریباً 11 جلدوں میں کیا چھپے ہیں، اس میں ایک جو جلد ہے انہوں نے خاص کیا ہے اجتہاد و تقلید کے ساتھ۔ اجتہاد و تقلید کے اندر جو ہے وہ سید محمد علی ربانی ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے کیا یہ ابحاث کیا مرتب کی ہیں۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ والمشہور بین علمائنا، اختلاف تو ہے لیکن مشہور کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ المشہور بین علمائنا مرجحیت العالمیہ، ہمارے ہاں جو مشہور ہے ہمارے علماء یعنی امامیہ شیعہ علماء کے ہاں، شیعہ فقہا کے ہاں مشہور نظریہ کیا ہے کہ آپ نے عالمیت کو کیا دینی ہے؟ ترجیح دینی ہے۔ حتی نقل عن الشہید ثانی بأنہ لا نعلم فی ذلک اختلافا، لا نعلم فی ذلک خلافا، حتیٰ کہ شہید ثانی سے یہ عبارت نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمارے مخالف ہو۔ یعنی شہید ثانی کے بقول کہ اس میں ان کے زمانے تک کوئی ایسا فقیہ نہیں تھا کہ جو کہتا ہو کہ آپ نے عالمیت کو ترجیح نہیں دینی، سبھی یہ کہتے تھے کہ جو عالمیت ہے اس کو ترجیح دینی ہے۔ بلکہ قضا نقل عن الحنفیہ والمالکیہ واکثر الشافعیہ واحمد وطائفہ من فقہاء العامہ مرجحیت العالمیہ، بلکہ یہ جو عامہ لوگ ہیں یعنی اہل سنت والے ہیں ان کے فقہا کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو آپ نے عالم کی طرف سے جانا ہے۔ وہ نقل عن بعض، لیکن بعض اہل سنت سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ عالمیت کو کیا مرجح نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عالم کی طرف نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَذَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّهِيدِ الثَّانِي، اور اسی طریقے سے یہ نظریہ بھی نقل ہوا ہے، لیکن کون لوگ ہیں؟ شہید ثانی کے بعد، شہید ثانی کے بعد بعض جو بعد والے علماء ہیں ان کی طرف یہ نظریہ نقل ہوا ہے کہ انہ یجوز تقلید غیر العالم، کہ غیر عالم کی تقلید کرنا کیا جائز ہے۔ یعنی تمام کے تمام جو متقدمین ہیں شہید ثانی سے جو پہلے ہیں تمام کا اتفاقی نظریہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ عالم کو مقدم کرنا ہے، جب بھی ٹکراؤ کی صورتحال بن جائے آپ نے عالم کی طرف جانا ہے۔ ہاں شہید ثانی کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی غیر عالم کی تقلید کرنا بھی کیا جائز ہے۔ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ النَّرَاقِي، النَّرَاقِی مناہج میں صاحب فصول ہیں، صاحب انوار الفقاہت ہیں، اور ان کی ادلہ میں جو بحث ہے وہ کیا تفصیلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فَنَقُولُ، سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الحق ان العالمیت تکون مرجحا عند التعارض، کہ ہمارے نزدیک جو عالمیت ہے جب بھی ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو عالمیت ایک مرجح ہے، آپ نے عالمیت کو کیا کرنا ہے؟ مقدم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس کہتے ہیں 3 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل انہوں نے کہا ہے بنا عقلائے، انہوں نے کہا دنیا میں جہاں پر بھی عقل مند لوگ بستے ہیں ان کے پاس آپ جا کے پوچھ لیں کہ جب بھی 2 معاملوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور شک پڑ جائے کہ پتنی یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، وہاں پہ تمام عقلاء یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بندے کی بات کو لیں کہ جس بندے کی بات میں کوئی خصوصیت ہو، کوئی اہمیت ہو، آپ اس کی کیا بات کو لے لیں، اور اگر کوئی خصوصیت نہیں ہے تو پھر آپ کسی کی بات کو بھی لے لیں، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ پھر وہاں پہ ڈاکٹر والی مثال دی اور بہت ساری کیا مثالیں دی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو گئی؟ دلیل ہو گئی، عقل کی کیا دلیل ہوگی؟ اس کے علاوہ کیا روایات کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ روایات میں سے سب سے جو پہلی روایت ہے مقبولہ عمر ابن حنظلہ کو ذکر فرمایا سید ثانی دامت ظلہ العالی نے، اور یہاں پہ سب سے پہلے کہا کہ بھئی دیکھیں مقبولہ عمر ابن حنظلہ کا جو مضمون ہے کہ راوی نے آ کے یہ پوچھا تھا کہ 2 فقہا ہیں ان کا اختلاف ہو گیا ہے آپس میں، وہ کیا ہے میراث یا دین کے مسئلے پہ، قرض کے مسئلے پہ، تو میں کیا کروں؟ تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے جو عالم ہے، جو افقہ ہے، جو اورع ہے، وہ اصدق فی الحدیث ہے، اس کی طرف تم کیا کرنا؟ اس کی بات کو لے لینا اور دوسری کی بات کو کیا چھوڑ دینا۔ یہ روایت ایک لمبی روایت ہے مقبولہ عمر ابن حنظل کی، اس کے کیا ہیں یہ جملے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو سید ثانی نے یہاں پہ لکھا کہ الجہۃ الاولی الاشکال السندی، کچھ لوگ سند میں کیا کرتے ہیں؟ اشکال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن حنظلہ کی وثاقت ثابت نہیں ہے، کہ عمر ابن حنظلہ کیا ہے ثقہ راوی نہیں ہے، جبکہ سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ ھذا البحث قد تقدم فی بحث التعادل والترجیح ولا نکررہ ہنا، کہ یہ پہلے میں بحث کر چکا ہوں تعادل تراجیح کی بحث میں دوبارہ تکرار نہیں کرتا۔ والروایت حجت من وجہۃ نظرنا، اور یہ جو مقبولہ عمر ابن حنظل کی روایت ہے یہ ہماری نظر سے کیا حجت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سید خوئی علیہ الرحمہ کا جو ایک نظریہ تھا کہ اگر ایک راوی مجہول ہو گیا تو پوری روایت کو کیا ہم اعتماد
نہیں کریں گے اور اسے ہم ضعیف کہہ دیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب اصولی علماء کا یہی نظریہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سید سیستانی دامت ظل العالی اور ابھی ہم جن کے پاس درس وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اکثر کا یہی نظریہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ راوی قابل اعتماد ہو. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ راوی مجہول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے دلائل، قرائن اور شواہد کو آپ جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا قابل اعتماد ہے. تو یہ جو جملہ ہے سید سیستانی کا، یہ اسکرین تھوڑی بڑی کیجیے گا، میں یہ دکھا دوں. والروایت حجت من وجہت نظرنا، ٹھیک ہے. کون سی روایت؟ مقبولہ عمر ابن حنظلہ، یعنی مقبولہ عمر ابن حنظلہ کی جو روایت ہے یہ ہماری نظر سے کیا حجت ہے. یہ پہلا کیا ہے، سند کے کیا ہو گیا، اس کے اوپر ایشو انہوں نے ختم کر دیا. اب وہ کون سے دلائل اور شواہد ہیں، وہ بھی کچھ لوگ کامنٹس میں کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے گا. تو یہاں پہ سید سیستانی کے جو تعدد راجی کے بحث ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچی، تو انشاءاللہ وہ میں ڈھونڈتا ہوں. لیکن شیخ جعفر یعصوبی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے جو ہے وہ جو حوزہ علمیہ کا ایک مشہور مجلہ ہے دراسات علمیہ، اس میں جو ہے وہ تحقیقات پیش کی جاتی ہیں. اس میں جو ہے وہ جو انہوں نے تحقیق پیش کی ہے غیر عالم کی تقلید کے متعلق، وہاں پہ جو ہے وہ ان کا یہ مقالہ ہے، اور وہاں پہ شیخ جعفر یعصوبی صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ دلائل اور شواہد کو کیا ذکر کیا، اور کچھ کیا میں اہل ذوق کی نظر کیا کرنا چاہوں گا تاکہ وہ دیکھ لیں اور ان کے پاس یہ پتہ چل جائے کہ عمر ابن حنظلہ کی جو روایت ہے یہ کیسے مقبولہ بنتی ہے. اچھا جی، وَهَكَذَا يُمْكِنْ تَحْصِيلُ الْاطْمِئْنَانِ بِصُدُورِ هَذِهِ الرَّوَايَا بِتَجْمِيعِ الْقَرَائِنِ الْمُتَعَدِّدَةِ. ٹھیک ہے، بہت سارے آپ قرائن کیا رکھ سکتے ہیں. پہلے قرائن کیا ہیں؟ پہلے قرائن کا جو تعلق ہے من جہت وثاقت ابن حنظلہ، عمر ابن حنظلہ کی جو ہے وثاقت کے اعتبار سے ہے. دوسرے کیا ہے اس روایت کے اوپر قرائن ہے. اچھا، اب وثاقت کے اعتبار سے، یعنی عمر ابن حنظلہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی امام نے کیا ہے وثاقت پیش کی ہے. وہ کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہ ورد مدح بلسان امام صادق علیہ السلام بما یوجب وثاقتہ، کہ امام صادق علیہ السلام کی زبان سے عمر ابن حنظلہ کی وثاقت وارد ہوئی ہے، ان کی مدح کیا وارد ہوئی ہے، اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ثقہ ہیں. کلینی نے علی بن ابراہیم، محمد بن عیسیٰ، یونس عن یزید بن خلیفہ سے روایت کی ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کے راوی کہتا ہے کہ یہ یزید بن خلیفہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ ان عمر ابن حنظلہ اتاک عنک بوقت، کہ بعض اوقات عمر ابن حنظلہ آپ کی طرف سے روایات لے کر آتا ہے ہمارے پاس، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، تو امام علیہ السلام فرمایا کہ اذن لا یکذب علینا، لا یکذب علینا، کہ جو عمر ابن حنظلہ ہمارے اوپر جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ امام علیہ السلام کی طرف سے بہت بڑی تائید ہے عمر ابن حنظلہ کے لیے کہ عمر ابن حنظلہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کبھی ہمارے اوپر کیا جھوٹ نہیں بولتے. تو جب معصوم ایک شخصیت کے بارے میں یہ فرما دیں کہ یہ ہمارے اوپر جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی روایت سند کے اعتبار سے معتبر ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ جو روایت ہے یزید بن خلیفہ کی، اس میں کہتے ہیں کہ نہیں جی یزید بن خلیفہ خود کیا غیر موثوق ہے. کچھ لوگ یہ کیا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یزید بن خلیفہ کیا خود کیا ہے غیر موثوق ہے، اس کی خود کیا وثاقت ثابت نہیں ہے. تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ بأن یزید بن خلیفہ وإن لم یوثق بصراحہ، اگرچہ واضح طور پہ اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے، لیکن روایت صفوان عنہ وحدہ کافیۃ فی توثیقہ بناء انہ لا یروی الا عن ثقہ. لیکن صفوان جو ہے وہ جب اس سے روایت کر رہا ہے، کس سے روایت کر رہا ہے؟ یزید بن خلیفہ سے. تو صفوان کا یزید بن خلیفہ سے روایت کرنا فقط یہ کافی ہے کہ یزید بن خلیفہ کیا بن جاتا ہے؟ ثقہ بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی حقائق اور دیگر چیزوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہ لا یروی الا عن ثقۃ، یا لا یروی الا عن ثقۃ، کہ جو صفوان ہے وہ فقط اور فقط قابل اعتماد بندوں سے روایت نقل کرتا ہے، ناقابل اعتماد بندوں سے وہ روایت کبھی نقل ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ایک روایت ہے یزید بن خلیفہ کی کہ جس سے عمر ابن حنظلہ کی وثاقت کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے. یہ ایک پہلا قرینہ ہے کہ جس سے عمر ابن حنظلہ کو کیا ثقہ ثابت کی جاتے ہے. اس کے بعد مزید شیخ جعفر یعصوبی صاحب لکھتے ہیں کہ روایت الاجلہ عنہ، کہ بہت بڑے بڑے جو ایسے نام ہیں جو اجلہ اچھے شمار ہوتے ہیں وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں. ابو ایوب خزاز، زرارہ، حریز ابن بکیر، ابن مسکان جیسے لوگ روایت کرتے ہیں. اس کے علاوہ سے ایک اور چیز ہے کہ عدم ورود ای قادن فی حقہ معنو کثیر اور روایا، باوجود اس کے کہ عمر ابن حنظلہ بہت زیادہ روایت نقل کرتا ہے لیکن آج تک اس کے حق میں کسی نے کیا ہے جرح نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے درست نہیں ہے. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَدْمِ اطلاع مِنْهُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ يُقْضَوْا فِيهِ، اور یہ بات دلیل بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی اس کے جھوٹے ہونے کے متعلق،
اس کے ضعیف ہونے کے متعلق کہ وگرنہ اگر اطلاع ہوتی تو سب لوگ جرح کر دیتے، لیکن آج تک کسی نے کیا جرح نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے قبول الاصحاب حاضر روایت، اس روایت کو اصحاب قبول کرتے تھے جیسا کہ صاحب جواہر نے دعویٰ کی ہے۔ اب اصحاب کسی روایت کو قبول کریں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقبولہ کہتے ہیں۔ اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ وجود اور روایت تدل علی منزلت، ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں امام باقر علیہ السلام سے کہ جس میں جو ہے وہ ان کی کیا ہو رہی ہے؟ منزلت ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فجمیع ما تقدم، یہ تمام صورتیں جو ہے وہ اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ صادر ہوئی ہے۔ اور ان میں سے بہترین روایت کیا ہے؟ یزید بن خلیفہ کی، جس کو ہم نے کیا پہلے ذکر کیا۔ وَلَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَى هَذِهِ الْأُمُورِ وَثَّقَهُ الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي شَرْحِ الدِّرَايَةِ قَائِلًا، اور یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ قرائن ہیں کہ جن کی وجہ سے شہید ثانی نے شرح درایا میں عمر ابن حنظلہ کی کیا کی ہے؟ توثیق کی ہے۔ اور یہ جملے لکھے ہیں کہ ان عمر بن حنظلہ لم ينص الاصحاب علیہ بجرح ولا تعدیل، کہ اصحاب نے نہ ہی ان کے اوپر کوئی جرح کی ہے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی تعدیل کی ہے، لیکن حق کا توثیق فی محل آخر، یا حق کا توثیق فی محل آخر، لیکن اس کے باوجود ان کی توثیق کیا ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے من محل آخر، دوسرے کیا چیزوں سے، دوسری جہاز سے کیا ان کی توثیق کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ جو دلیل دی جا رہی ہے ابھی عالم کے اوپر، اس کے اندر سند کا کیا ہوتا ہے؟ یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مومنین کرام جب ہم سے سوال کرتے ہیں بھی آپ صحیح سند روایت ہیں، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں بھی صحیح سند کا معیار آپ کے ہاں کیا ہے؟ کیا آپ سید خلیل الرحمہ کے مبنی کے مطابق، ان کی تحقیق کے مطابق راویوں کو دیکھنے والے ہیں؟ کیا آپ قرائن اور شواہد کو دیکھنے والے ہیں؟ یا کیا آپ جو ہے وہ راوی کو بھی دیکھتے ہیں، قرائن اور شواہد کو بھی دیکھتے ہیں؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ تو پہلے رکھیں، پھر اسی کے مطابق ہم آپ کو صحیح سند روایت دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ باب قضاوت کے ساتھ کیا خاص ہے، اس کو بھی سید ثانی علیہ الرحمہ نے رد، سید ثانی دامت ظل العالی نے رد فرمایا اور کہا کہ یہاں پہ افقہہما اور فقیہ کی بات ہو رہی ہے، جو کہ فقیہ کے ساتھ کیا معاملہ مربوط ہے، اور اس کے اندر روایت کے اندر ایسے بہت سارے قرائن موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت کی جاتا ہے کہ یہ باب قضاوت کے ساتھ کیا خاص نہیں ہے۔ اور ان قرائن کو جو ہے وہ شیخ جعفر یعصوبی نے اپنی اس تحقیق میں جو حوزہ علمیہ نجف اشرف کے مجلد میں چھپی ہے، بہت سارے کیا قرائن یہاں پہ ذکر کیے ہیں کہ ان قرائن میں سے جو ہے وہ، ابھی وقت تھوڑا ہے تو میں یہ بیان کر دوں کہ اس روایت کے اندر فرض کریں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ جو دو قاضی تھے ان کا اختلاف ہوا کیوں تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تو یہ تھی کہ ہر کوئی حدیث سے استدلال کر رہا تھا۔ یہ راوی کے وہاں پہ الفاظ ہیں کہ اختلافہ فی حدیث سے کما، کہ انہوں نے کہا ہے آپ کی حدیث میں اختلاف کی ہے۔ تو حدیث میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ قضاوت کے باب میں حدیث میں اختلاف نہیں ہوتا، فتویٰ کے باب میں کیا حدیث میں اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی ان کے پاس ایک جو کلی حکم تھا اس کے اندر اختلاف ہو رہا تھا، جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں دے رہے تھے کہ یہ میراث کس حق بنتا ہے، یہ قرضہ کیا ہے، کس کا ہے، اس اعتبار سے اختلاف ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا اس طرح کے اور بھی کئی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت فقط باب قضاوت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ دیگر دین کے مسائل کو بھی اندر بھی کیا جاری ہوتی ہے۔ ایک یہ حدیث ہوگی، ایک اور کیا ہے یہاں پہ حدیث موجود ہے، وہ کیا ہے؟ معتبرہ داود بن حسین، ان کی کیا ہے؟ حسین معتبرہ داود بن حسین کی روایت ہے۔ ان صادق علیہ السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین، کہ دو بندوں کے بارے میں کہ انہوں نے دو جو ہے وہ عادل بندوں کے اوپر اتفاق کیا اور ان کو قرار دیا فی حکم واقع بین، ایک ایسے حکم میں کہ جو ان کے درمیان کیا اختلاف ہوا تھا۔ فاختلف العدلان بینہما، اب ان دو بندوں نے کیا ہے؟ اختلاف کر دیا۔ علی قول ایہما یمضی الحکم، تو اب راوی پوچھتا ہے کہ اب جب دونوں کا اختلاف ہو گیا تو اب کس کا حکم چلے گا؟ تو امام فرمایا کہ ینظر الی افقہہما واعلمہما بحدیثنا، کہ وہ دیکھے کہ ان میں سے افقہ کون ہے، عالم کون ہے اور اورا کون ہے، فینفذ حکم، پاس اس کی بات نافذ ہو جائے گی اور دوسری طرف کیا توجہ نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ روایت کیا، اس کی سند معتبر ہے، داود بن حسین کی سند کیا معتبر ہے۔ اور اس روایت میں کہتے ہیں کہ یہ جو کوئی دعویٰ کرے کہ اس روایت کرے حکومت، یعنی حکومت کیا مطلب قضاوت کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں خود روایت میں کوئی شاہد نہیں ہے۔ روایت کے اندر تو وہ تو کہہ رہے تھے حکم کے اندر اختلاف ہوا، اور سید ثانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ان کا حکم کیا ہو؟ ایک شرعی حکم ہو۔ فرض کریں کہ اختلاف کیسے ہوا ہو؟ اختلاف بحثی ہوا ہو کہ ایک کہہ رہا ہو کہ یہ والی مچھلی کھانا کیا ہے؟ حلال ہے کہ جس کے چھلکے نہیں ہیں، اور ایک کہہ رہا ہو کہ جس کے چھلکے ہوتے ہیں اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس طرح کا اختلاف ہوا ہو تو انہوں نے کہا چلیں ہم مچھلی کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ جو دو عادل فقیہ ہم ان سے جا کے کیا بحث کرتے ہیں اور ان سے کیا ہم رائے لیتے ہیں، تو اب ان کا وہاں پہ کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ تو روایت اس حوالے سے مطلق ہے، روایت یہ نہیں کہتی کہ ان کا جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا تھا آپس میں، جس طرح کے قرضے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، مکان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی نے کسی کو مار دیا وہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تحقیق کی بحث ہو، اختلاف بحثی کسے کہتے ہیں؟ تحقیق دونوں کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے مومنین ہوتے ہیں
کہ دو جی بندوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اس بارے میں رہبر معظم کا کیا فتویٰ ہے، اب وہ کیا فون کرتے ہیں، یہ اس مولانا سے پوچھو، اس سے پوچھو، تاکہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہو سکتا ہے ان کا اختلاف ہوا ہو، اب مچھلی کے بارے میں ہو سکتا ہے اختلاف ہوا، تو انہوں نے کہا چلیں جی ان دونوں سے جا کے کیا فیصلہ کراتے ہیں۔ لہٰذا یہ روایت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط اور فقط وہ اپنے جو ہے وہ ان کی کوئی بازو ٹوٹ گیا تھا یا سر پھٹ گیا تھا تو وہ فیصلہ کرانے گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حکم شرعی کے بارے میں کیا فیصلہ کرانے کے لیے گئے ہوں۔ تو لہٰذا کہ یہ دو روایتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی کیا ہے ایک تفصیلی بحث اور دیگر روایات بھی موجود ہیں، میں یہاں تک کیا گفتگو کیا کرتا ہوں، شارٹ کرتا ہوں، خلاصہ کرتا ہوں۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ داؤد بن حسین کی روایت آ گئی، مقبولہ عمر بن حنظلہ آ گئی، جن روایات کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، عالم کی طرف جانا ہے۔ اور شہید ثانی سے پہلے تک تمام قدماء کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ آپ عالم کی طرف ہی جائیں گے، کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے۔ شہید ثانی کے بعد جن لوگوں کے اشکالات ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ جن روایات سے تمسک کیا وہ بھی مطلق روایات ہیں، مثلا فرجعوا الی روات حدیث سے نہ یا قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، تو وہاں پر بھی شہید ثانی نے جواب دیے ہیں کہ وہ اس مورد کے اندر روایات ہیں ہی نہیں کہ جن کے اندر یہ ایشو اٹھایا گیا ہو کہ ان کا اختلاف ہو گیا ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آ کے ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھی ہاں بھی ہمیں دین کے مسائل پیش آ رہے ہیں، جس طرح امام علیہ السلام سے جا کے پوچھتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ معالم دین کے مسائل پیش آتے تو اب ہم کیا کریں، تو امام کہتے تھے کہ تم کیا یونس بن رحبان سے پوچھ لو، حاض الاسدی ابو بصیر سے تم پوچھ لیا کرو، فلاں قابل اعتماد ہے تم اس سے پوچھ لیا کرو۔ تو اس طرح کے ایشو ہوتے تھے، کبھی اس طرح کا ایشو پیدا ہی نہیں ہوا کہ راویہ کے یوں سوال کرے کہ اختلاف ہو گیا ہے۔ جب اختلاف کے متعلق سوال ہوا تو پھر صادق آل محمد نے فرمایا وہاں پہ واضح طور پہ کہ اگر اختلاف ہو گیا ہے تو پھر تم نے عالم کی طرف جانا ہے، لیکن اگر اختلاف نہیں ہوا تو وہاں پہ معصوم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ابو بصیر کے پاس چلے جاؤ، زرارہ کے پاس چلے جاؤ، اس کے یونس بن رحمان کے پاس چلے جاؤ، ابان بن تغلب کے پاس چلے جاؤ، یحییٰ بن قسم کے پاس چلے جاؤ، اس طرح کی کلی باتیں ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن جب اختلاف کا ایشو آتا تھا تو وہاں پہ کیا اس چیز کی بحث آتی ہے۔ لہٰذا وہ جو مطلق روایات لے کر آتے ہیں، یہ معصوم کے زمانے میں تو معصوم ہر راویوں کی طرف رجوع کرنے کا کہہ دیتے تھے، وہ ہم یہ کہتے تھے کہ وہ ایشو یہ ہوتے ہی نہیں تھا اختلاف کا، وہ روایات اس مقام میں بیان میں بھی نہیں تھی کہ امام یہ فرما رہے ہوں کہ اگر اختلاف ہو جائے تو آپ نے کہاں جانا ہے، وہ مطلق طور پہ تھی کہ اگر آپ کو دین کا مسئلہ پیش آ جائے تو آپ نے کیا کس سے لینا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ روایات میں کوئی عالمیت کی قید نہیں ہے تو بالکل غلط کہتا ہے۔ دو آپ کو میں نے معتبر ترین، اور ایک روایت تو داؤد بن حسین کی وہ تو سب کے نزدیک معتبر ہے، چلے مقبول عمر بن حنظلہ کہتے ہیں کہ سید خوئی کے مطابق معتبر نہیں ہے، لیکن باقی سب کے مطابق معتبر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی، اور باقی دلائل کی طرف میں آپ کو ریفر کر دیا، حوالہ دے دیا۔ تو یہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں کیا روایات میں بھی نہیں ہیں، روایات میں موجود ہیں۔ روایات سے ہٹ کے آپ اگر اپنی عقل سے پوچھ لیں، خالی کمرے میں بیٹھ کے آپ پوچھ لیں کہ یار اگر دو فقہا کے اختلاف ہو گئے، ایک کہتے ہیں کہ عالم کی تقلید کرو، ایک کہتے ہیں عالم کی تقلید نہیں کرو، تو میری عقل اور میری فطرت کیا کہتی ہے؟ میری فطرت یہی کہتی ہے کہ میں کم از کم ایسے فقیہ کی طرف جاؤں کہ جو عالم ہو، جو درس دے رہا ہو، جو تحقیق کر رہا ہو، اس کی طرف میں جاؤں۔ میں اس فقیہ کی طرف کیوں جاؤں کہ جو ایک عرصہ دراز سے کیا کٹ آف ہو چکا ہے، جس کی تحقیقات پیش کرنے کے لیے اس کے پاس فقہا بھی موجود نہیں ہے کہ جن فقہا کے سامنے وہ تحقیقات پیش کرے، وہ اہل علم حضرات کی طرف وہ کیوں نہیں جاتا؟ کیوں آخر وہ کیا ہے بیٹھ چکا ہے ایک اپنی پاکستانی اور شخصیت پرستی کے اوپر وہ بیٹھ چکا ہے؟ یعنی کم از کم دین کا مسئلہ ہے، کوئی آپ کے گھر کا تھوڑی مسئلہ ہے کہ دروازہ ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا کسی مستری سے بنوا لو، دین کا مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے۔ یعنی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب سال کے بعد ماہ رمضان اور فطرہ کے احکام آتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن سے نکل چکے ہوتے ہیں، ہمیں دوبارہ کیا دہرانے پڑتے ہیں۔ تو ایک فقیر جو مقام استدلال سے کافی عرصے سے کٹ آف ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، بالکل باقی فقہا سے بہتر ہو گئی ہے یا باقی فقہا کے وہ مقابلے کیا ہے؟ ایک ایسا کہنا کیا ہے بالکل کیا درست نہیں ہے، فقط شخصیت پرستی بھی کیا مبنی ہے، وگرنہ ہر عقل انسان یہ کہتا ہے کہ جو اس وقت تحقیق کر رہے ہیں، جو مراکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل تحقیق اور جہد کر رہے ہیں، یقیناً ان کی حیثیت کیا ہے، باقی لوگوں سے بہت زیادہ بلند ہے۔ مجھے ان لوگوں میں سے کسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بلکہ ان میں کسی بھی جن کی کیا ہے شہرت و فقاہت کی زیادہ، مجھے اس کی طرف کیا جانا چاہیے، چونکہ میرے دین کا مسئلہ ہے، یہ اہم ترین کیا ہے مسئلہ ہے۔